کفار مکہ نے بتوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو حقیقت میں اس میں خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ابراہیم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ خالی دعوے دار ہے۔ یہ کفار مکہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسی دین پر ہیں، لیکن نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے جو بے رغبتی اختیار کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا مگر من سفہ نفسہ، جس نے بے وقوف بنایا اپنے نفس کو، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو چن لیا دنیا کے اندر، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ہوں گے آخرت کے دن صالحین میں، نیکوکاروں میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے بارے میں فرمایا کہ جو اس سے بے رغبتی اختیار کرے وہ بے وقوف ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حنیفہ ملت تھی۔ ایک اور مقام پر حنیفہ یعنی یکتا اللہ کی عبادت کرنا، یہ ابراہیم کا دین تھا، یہ ابراہیم کی ملت تھی، اور اسی کی انہوں نے دعوت دی۔ اور جو اس سے بے رغبتی اختیار کرے، فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، یعنی اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ اور پھر یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے کفار کو بھی مخاطب کیا، یہود و نصارہ کو بھی مخاطب کیا، کیونکہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا دیا، اور عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ اور اسی طرح کفار مکہ نے بتوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو حقیقت میں اس میں خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ابراہیم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ خالی دعوے دار ہے۔ یہ کفار مکہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسی دین پر ہیں، لیکن یہ بت پرست سے اور شرک کرنے والے ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہیں، بلکہ وہ بے وقوف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی پیغمبر کے لیے ان کو چن لیا، یعنی ان کو نبوت کے لیے چن لیا، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا۔ اس سے قبل ہم نے جو پڑھا ان کی دعائیں کہ کیا کیا انہوں نے دعائیں کی تھی، اور اپنی امت کے لیے دعائیں کی تھی، اور بیت اللہ کے لیے، کعبے کے لیے دعا کی تھی، مکہ کے لیے دعا کی تھی، وہ تذکرہ ہو چکا ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا لہو اس کے لیے رب، اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا جہانوں کے رب کے لیے، جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ تو یہ وجہ بتلائی کہ اللہ کا فرما بردار کیوں ہونا ہے، اس لیے کہ تمہارا خالق بھی وہی ہے، ان جہانوں کے بنانے والا بھی وہی ہے، وہی رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہی ہر چیز کا تصرف رکھنے والا ہے، اسی کے پاس ہر قسم کی قدرت اور طاقت ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، فرما بردار بھی اسی کا ہونا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما برداری کا مطالبہ کیا تو فوراً انہوں نے فرما برداری کی، اور پچھلی آیات کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش میں ثابت قدمی اختیار کی، اور اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اسی چیز کی۔ کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، اور توحید کے ساتھ ملحق ہو جاؤ، منسلک ہو جاؤ، اور توحید کو مضبوطی سے تھام لو،
یہی یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر نے یہی وصیت کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی۔ فرمایا کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میری اولاد، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، پس ہرگز نہ تم فوت ہونا، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ فرما برداری کی موت کے طالب ہونا، یعنی اپنی اولادوں کو انبیاء کے مرنے کے وقت کی بھی فکر ہے کہ جب تمہیں مرنے کا وقت آئے تو اس وقت بھی تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونا، مشرک ہو کر اپنی جان اللہ کے سپرد نہیں کرنا، بلکہ فرما برداری کے ساتھ۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بلکہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے فرما بردار بنا کر فوت کر، یعنی جب میں فوت ہوں تو اس وقت بھی تیرا فرما بردار ہوں، کیونکہ آخری وقت جب بندے کا ہوتا ہے تو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی کفر یا کلمہ اس سے نکل جائے اور اس وجہ سے وہ کافر کے دائرے میں داخل ہو جائے، کفر کے دائرے میں، تو اس وقت نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ خاتمے کے وقت اس کا کیا عمل ہے، کیا عقیدہ ہے، اور کس عمل کے ساتھ وہ زندگی ختم کر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے۔ اس لیے خاتمہ کا جو عمل ہو وہ نیکی والا ہو، توحید والا ہو، شرک سے پاک ہو، لیکن یہ اختیار تو اللہ کا ہے کہ جس کو چاہے وہ ثابت قدم رکھے، جس کو چاہے کہ وہ آخری وقت میں ایمان سے اس کو خالی کر دے۔ تو یہ کب ہوگا آخری وقت بہتر؟ جب اس نے پوری زندگی بہتر بنائی ہو، پوری زندگی دین کا پابند، شریعت کا پابند، اللہ کا فرما بردار بن کر اس نے زندگی پوری ختم کر دی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی فرما برداری میں، تو پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ آخری وقت میں بھی دین نصیب کرتا ہے، ایمان نصیب کرتا ہے، کلمہ نصیب کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ پوری زندگی کفریہ شرکیہ گزارتا ہے تو پھر آخری وقت بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ دین میں داخل ہو جائے اور دین کے لیے دینی امور کے مطابق اس کی موت واقع ہو۔ تو یقیناً اگر زندگی ہم بہتر بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں گے، اس طرح جس طرح سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے، یعنی جو بھی اللہ کا حکم ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ خاتمہ بھی خیر ہوتا ہے اور خیر پر موت ہوتی ہے اور پھر کامیابی بھی مقدر ہوتی ہے دنیا اور آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ زندگی صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔